بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں بھی آپ مقیم ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کے گھر والوں کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہیں۔ بیٹا، the last lecture which you would have watched at that time when it would be uploaded, so that is named as China's Way to Progress, one of the most important in modern prose, most informative, most interesting for those students who are really keen learner of general studies, جو انفارمیٹو ہیں، جو انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، جو ورلڈ پالیٹکس کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں جنرل انفارمیشن کے بارے میں، تو یو کینٹ مس چائنا، یو کینٹ فورگیٹ چائنا۔ اب میں نے بہت ساری اس دن آپ کو اس کا سسٹم سمجھایا، اس میں کیا ہے، اس کا پولیٹیکل، اس کا ایریا وائز، یہ وہ دو تین موٹی موٹی باتیں ہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہ گلیزر سینٹینی کا لکھا ہوا ہے، ٹوٹل جو پاپولیشن ہے، یہ پاپولیشن وائز یہ لارجسٹ کنٹری ہے ورلڈ، جو 1.4 بلینس ہے 2019 کے سروے کے مطابق۔ ٹوٹل ایریا اس کا اپروکسیمیٹلی 9.6 اسکوائر کلومیٹرز ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دو ریزنز پہ، یہ 3rd اور 4th پہ آتا ہے۔ اگر تائیوان، تبت اور یہ انڈیا کے ساتھ جو ریسنٹ کلیش ہوا یہ ایریا بھی ملا لیں تو یہ 3rd لارجسٹ کنٹری بنتی ہے آفٹر رشیا اینڈ کینیڈا ایریا وائز، اور اگر اس کو نکال دیتے ہیں تو یہ 4th ہے آفٹر رشیا، کینیڈا اینڈ امریکہ، لیکن پاپولیشن وائز یہ سب سے بڑی ریپبلک ہے۔ لیکن ایک ہے کہ یہ سب سے بڑی جمہوریہ نہیں ہے، انفیکٹ ایک ڈیموکریٹک جو ہے ڈیموکریسی ہے وہ انڈیا ہے، اس حساب سے جو 2nd لارجسٹ پاپولیشن وائز وہ ہے۔ بیٹا، چائنا نے ترقی کیسے کی؟ رائٹ نو میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی، پھر آپ اس کو سمجھیں گے تو اس سے انداز۔ ایک تو ریسنٹ ایگزامپل آپ لے لیں، کرونا وائرس کہاں سٹارٹ ہوا؟ چائنا میں، ووہان سے۔ سب سے پہلے کنٹرول کس نے کیا؟ 10 دن میں باقاعدہ طور پہ کمپلیٹ ایک 10,000 بیڈز کا ہاسپٹل بنا دیا۔ نیکسٹ 20 ڈیز میں ایک اتنا ایکولی ویل اکوپڈ ود ماڈرن فیسلٹیز 2 ہاسپٹلز انہوں نے 20 سے 25 دن میں کھڑے کر دیے۔ اور سب سے پہلے جہاں تباہی مچی ہوئی تھی کہ شاید چائنا دنیا میں بائک آؤٹ ہو جائے گا، گر جائے گا، فلاں ہوگا، سب سے پہلی سیلیبریشنز ادھر کی۔ آج وہاں کے سکولز، ٹریفک، ایوری تھنگ دیٹ از آن روٹین لائف۔ لیکن ایک چیز کہ اس کو ہم نے ایک باقاعدہ وہاں قانون پاس ہوا ہے کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے یہ SOPs فالو کریں گے، چاہے کرونا رہے یا نہ رہے۔ یہ ایگزامپل کہ ہینڈ واش کرنا، سینیٹائزر یوز کرنا، ماسک یوز کرنا، ڈسٹینسنگ کرنا انہوں نے اپنا شعار بنا لیا، یہ پاس ہو گیا وہاں پہ قانون۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ اس کی ترقی ہے کہ کیوں کیا۔ وہ ایک قوم ہے، وہ یونٹی دکھاتے ہیں، وہ قانون کو مانتے ہیں۔ ایک دوست، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرا چائنیز کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں اس کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک چائنیز ڈیلیگیشن آیا تھا 2004 میں، آئی یوز ٹو ٹیچ ان لاہور ان دوز ڈیز، تو انہیں ایک گائیڈ چاہیے تھا، مجھے ہائر کیا گیا تھا ان کے ایز اے گائیڈ، ٹو ایکٹ لائک اے گائیڈ، ایز اے گائیڈ فار دی چائنیز ڈیلیگیشن۔ وہ ایک ہمارے انفیکٹ جو انسٹیٹیوشن کے میرے جو بگ باس تھے وہ ان کی ایک NGO تھی، تو ان کے لیے ایک بڑا امدادی پیکج لے کے ایک چائنیز ڈیلیگیشن آیا تھا، جن کو انفیکٹ جس بندے نے ڈیل کرنا تھا تو ہی گاٹ ill in those days، تو مجھے پھر امیڈیٹلی تیار کیا گیا، چونکہ اس کے لیے انگریزی آنا اور جنرل انفارمیشن کا ہونا، تو تھوڑی سی ان کو مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی تھی میرے بارے میں کہ آئی کوڈ ڈو دیٹ، سو مجھے ہائر کر لیا گیا۔ تو میں نے پھر وہ 4 ڈیز ان کے ساتھ اسپینڈ کیے، جس میں انہوں نے مجھ سے پاکستان کی ساری انفارمیشن لی، تو میں نے بھی بہت کچھ چائنا کے بارے میں سیکھا، ان کی عادات۔ اور دوسری ایک ایگزامپل ہے، ایک دوست وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پبلک پلیس تھا، انہوں نے برگر کھایا، ٹیشو ہوتا ہے ساتھ، اور وہیں پر پھینک دیا۔ ایک بندہ آیا اور ایک بار کے باہر تھے کھڑے، ڈرنک تھا، بالکل شراب کے نشے میں دھت، کہتے میں نے جان بوجھ کے گرایا، یہ دیکھا۔ وہ پاس سے گزرا، ٹیشو دیکھا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس نے وہ ٹیشو اٹھایا اور ساتھ ہی ویسٹ باسکٹ پڑی تھی اس میں رکھ دیا اور چلا گیا۔ کہتے یہ تو ہو گئے بڑے۔ کہتا ہم آگے چلے، آگے ایک اسکول آیا، وہاں پر بریک تھی،
بچے موو کر رہے تھے, ہم نے سیم ایکٹ وہاں پر بھی کیا. ایسے میں نے نوزی صاف کی اور ٹیشو پھینکا. ایک بچہ اس میں سے لائن توڑی, اس نے آیا, کچھ نہیں بولا, اس نے اٹھایا اور اسے ویسٹ باسکٹ میں ڈال دیا. میں متجسس تھا, واز کیوریس, میں اندر چلا گیا, وہ بتاتا ہے دوست, پرنسپل سے ملا تو یہ ایسا ہوا. میں نے اسے واقعہ بتایا کہ بڑے نے بھی اس نشئی نے, یعنی نشے میں عالم, میں نشئی نہیں کہوں گا ان کے, چونکہ وہ الاؤڈ ہے, تو اس وقت وہ انفیکٹ نشے میں تھا. اس نے یہ کیا, یہ بچے چھوٹے معصوم بچے نے, کہتے یہ ہمارے ایتھکس پڑھائی جاتی ہے. انفیکٹ انہوں نے کہا پہلے 5 سال ہمارے سلیبس پڑھایا ہی نہیں جاتا, صرف ایتھکس پڑھائی جاتی ہے, صرف اخلاقیات پڑھائی جاتی, مینرزم پڑھائے جاتے. اس لیے ہم بوڑھے بھی ہو جائیں گے, ہم چاہیں نہ چاہیں, ہم نشے میں ہوں, ہوش میں ہوں, بے ہوش ہوں, ہم یہ ان کو جو ہے ایس او پیز کو فالو کریں گے. تو ایسی قوم کا ترقی کرنا لازم ہوتا ہے. ایک چیز وہاں پہ جب ابھی نیا چائنا 1949 میں آزاد ہوا, تو انفیکٹ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا چائنیز کے بال چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں, سب نے آئل لگایا ہوتا ہے. وہ نا چائنیز قوم جب آئل لگانے کی عادت پڑ جاتی ہے بالوں میں, آپ نہ لگائیں تو آپ کو نا ہیڈیک شروع ہو جاتی, ساری قوم آئل یوز کرتی ہے. تو بڑے ایسے لگتا ہے اسکول بوائز کی طرح بڑے چوپڑ کے بال بنائے ہوئے ہیں. ان کے آئل سیڈ پیدا نہیں ہوا اس دفعہ, کوئی بیماری پڑ گئی. اب پہلی دفعہ ایسا وہ چیزیں انفیکٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں, امپورٹ کرنا تو ان کی پالیسی میں ہی نہیں ہے, بہت کم امپورٹ کرتے ہیں. یعنی انفیکٹ آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے تو آپ امیر ہیں نا, اسی صورت میں امیر ہوں گے. تو اس قوم نے میٹنگ ہوئی, فیصلہ کیا گیا سنگل. وہاں پر ایک آپ کو پہلے جیسا میں بتا چکا ہوں پولیٹیکل سسٹم میں وہاں کمیونسٹ پارٹی کا ہولڈ ہے, تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب چونکہ پرابلم آ رہی ہے, ہم پرووائڈ نہیں کر پا رہے جتنا آئل چاہیے, تو ہمیں ایکسپورٹ کرنا پڑے گا, امپورٹ کرنا پڑے گا دوسرے ملکوں سے. تو اس کا کوئی اوائڈ کرنے کا طریقہ, 140 کروڑ کی قوم کو یہ کہا گیا اپنی پبلک اوپینین دے. وہاں پہ ایک باقاعدہ ریفرینڈم کروایا گیا کہ کیا ہم ایکسپورٹ کریں, منگوا لیں, امپورٹ کریں, باہر سے منگوا لیں بیج آئل کے لیے, یا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو وہاں پر بالڈ ریولیوشن آیا, پوری قوم نے ٹنڈے کروا لی, بال ہی نہ رہے. دیٹ از دی ریزن چائنا از اے پاور, چائنا از دی فیشن. ہوپ فلی آپ کو اب کافی سمجھ آ گئی ہوگی یہ ایتھکس کیا ہے, موریلٹیز کیا ہے. کمپیئر کریں ہماری نیشن کو, کیا ہم نیشن کہلانے کے مستحق ہیں؟ میرا قبلہ کوئی اور ہے, آپ کا قبلہ کوئی اور ہے, بھائی کا بہن کا قبلہ کوئی اور ہے, پر چائنا 140 کروڑ کی قوم ایک مٹھی کی طرح ہے. فوکل پوائنٹ جو اس ایسے کا ہے بیٹا, فوکل پوائنٹ اس پہ آپ نے چلنا ہے. یہ جو اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے, ماؤ زے تونگ کا ایک کہنا ہے, ریلائی آن یور اون فورسز, اپنی طاقتوں پہ انحصار کرنا ہے, اپنے قدموں پہ چلنا ہے. اس کے لیے میں ایک شعر کہتا ہوں, پھر اس کے بعد میں ٹیکسٹ سٹارٹ کرتا ہوں. اگر میں ماؤ زے تونگ کو ڈیڈیکیٹ کروں, زندگی اپنے ہی قدموں پہ چلا کرتی ہے دوست, زندگی اپنے ہی قدموں پہ چلا کرتی ہے دوست, غیر کے کندھے پہ جنازے اٹھا کرتے ہیں. وہ کسی کے کندھے پہ نہیں, اپنے کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں. well look at that, ٹیکسٹ بک کھولیے بیٹا اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. For 22 years China lay forgotten. 22 سال, 1949 کے بعد 59, 69, 71, 49 to 59 10 سال, 69 20 سال, 71 تک چائنا بھولا بسرا رہا دنیا میں, اسے فراموش کیا رکھا. and was even confused with a small island, اور حتیٰ کہ اس کو گڑمڑ کیا جاتا رہا اس کے ایک چھوٹے سے جزیرے. یعنی نیشنلسٹ جو تھے وہ, ان کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس وقت تائیوان میں بن گئی تھی. تو تائیوان ون آف اٹس پروونسز, اس کے ایک صوبوں کی طرح ایک چھوٹا سا صوبہ تھا. تو یہاں پر
اس کو کنفیوز کیا جائے. انفیکٹ دنیا نے تائیوان کو ایکسیپٹ کر لیا چونکہ وہ کمیونسٹ چائنا کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اس سے اس کو کنفیوز کیا جاتا رہا ایک چھوٹے سے اس کے صوبے کے ساتھ کہ شاید یہ تائیوان ہی چائنا ہے یا چائنا تائیوان ہے. ون آف اٹس پروونسز, اس کو ایک اس کے صوبوں میں سے ایک صوبے کے ساتھ اس کو کنفیوز کیا جاتا رہا. And the flexible Chinese bamboo curtain was countered by a western curtain of rigid disregard. اور چائنا کے لچکدار بانسوں والے پردے کو, اب ذرا اس کو میں سمجھاتا ہوں پہلے اس کا لفظی. چائنا کے لچکدار, یہ بیمبوز جو بانس ہوتے ہیں بڑے لچکدار ہوتے ہیں, اس کا جو ایک پردہ تھا اس کا مقابلہ تھا was countered by a western curtain. اس کا مقابلہ تھا مغربی پردے کے ساتھ of rigid disregard, جس میں سخت قسم کی بے عزتی اور بے اعتنائی پائی جاتی تھی. What does it mean? چائنا کے اندر جو ٹریڈیشنز ہیں, میل ملاقات ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہے یا معاملات ہیں, ان کی پالیسیز میں بہت فلیکسیبلٹی ہے, ان کی پالیسیز میں بہت لچک ہے. لیکن مغرب کے اندر ایک پرائڈ ہے, اس کے اندر ڈس ریگارڈ ہے, وہ اپنے آپ کو سپریم بھی سمجھتے ہیں. چائنیز ایسا نہیں, یہاں پر وہاں بہت ریجڈ قسم کی پالیسیز, لائک امریکہ کو دیکھ لیں. امریکہ جو ہے, امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے دنیا کا سب سے ریجڈ قسم کا کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے. اس کے اندر امینڈمنٹ بڑی مشکل ہے. تو اپنی روایات پہ, انگلینڈ ہے, روایات پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتا. ساری دنیا کو نئے سے نئے فیشن دینے والا انگلینڈ, اپنی ایک پرانی اینٹ بھی اس کی ہل جائے تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچا دیتا ہے. اتنے کنزرویٹو اور اتنے دقیانوسی خیال سوچ والے ہیں. اب مقابلہ تھا چائنا کی ایک فلیکسیبل کرٹن مینز روایات کا ود ویسٹرنائز کنٹریز کے سخت قسم کے اصولوں کے والی تہذیب کے ساتھ. دین سڈنلی دیٹ 1/4 آف مین کائنڈ, پھر اچانک سے دنیا کی 1/4 انسانیت انکلوزڈ ان دی ورلڈ 3rd لارجسٹ کنٹری, جو کہ رہتی تھی, جو کہ بستی تھی دنیا کے رقبہ کے لحاظ سے تیسرے بڑے ملک میں, واز براؤٹ آؤٹ آف دی میموری ایٹک. وہ اچانک سے براٹ آؤٹ میموری ایٹک, یاداشت کے خانوں سے وہ باہر لائی گئی with a loud bang, big bang طریقے سے, ایک زوردار دھماکے کے ساتھ چائنا ایک پاور بن کے یوں سرفس پہ آیا. یاداشت میں جو ایک یادوں میں کہیں گمسم ملک تھا, خاموشی سے کام کیا. Day and night they spent for the progress of China, for the progress of their own country. ایک مٹھی بن کے کام کرتے رہے. دنیا کو مجبور کر دیا کہ ہمیں ریکگنائز کرنا پڑے گا. ریکویسٹ نہیں کی, قرضے نہیں اٹھائے, محنتیں نہیں کی, بس محنت کی, پالیسی چینج کی اور ویسٹرن دنیا کے اندر ایک ہلچل مچا دی. آج دنیا کی ساری مارکیٹس کو خطرہ ہے کہ جو چیز ہم $1 میں دیتے ہیں وہ $1.4 میں بنا کے دے دیتے ہیں. جو چیز 1 لاکھ میں ملتی ہے وہ چیز ہم وہ 20,000 میں پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو وائی شوڈ وی گو فار 1 lakh? Definitely will go for 20,000. تو یہ مارکیٹ کیپچر کرنے کا ان کو انفیکٹ یہ اس لیے ہوا کہ ان کو لیبر بہت سستی پڑتی ہے. سارے چائنیز وہ کام کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے, چونکہ اس گورنمنٹ نے ان کے اخراجات اٹھانے ہیں, اس لیے ان کے جو معاملات ہیں لیبر ان کو بہت چیپ ملتی ہے. اور پھر سالانہ وہ لیبر جو ان کی ہے فری آف کاسٹ بھی کچھ دن کام کرتی ہے. تو جب 140 کروڑ لوگ اگر ایک دن صرف فری کام کر دے چائنا کے لیے, تو ہمارے 10 سال کا جو پاکستان کا بجٹ ہے اس سے زیادہ بچت کر جائیں گے. اس فورس کہ آپ آبادی کو ایک مسئلہ نہ بننے تو اسے طاقت بنا لو. دی چائنیز may have introduced the smile policy. شاید چینیوں نے یہ مسکراہٹ کی پالیسی متعارف کروائی. بٹ دی آکسیڈینٹل certainly launched the warm hug. لیکن جو آکسیڈینٹل کہتے ہیں ویسٹرنائز کنٹریز کو کہا جاتا ہے, لیکن جو مغربی ممالک تھے تو یقیناً انہوں نے گرم جوش طریقے سے گلے ملنے کی پالیسی اپنا دی ٹو کاؤنٹر دس ٹریڈیشن. یہ مسکرا کے ملتے ہیں چائنیز, یوں سب کو ان کا انداز بڑا مسکرا کے, ہر ایک کو یوں ملنا, ہاتھ بھی ملانا ہے تو مسکرا کے جھک کے. تو ویسٹرنائز لوگوں نے کہا کہ یہ تو آگے بڑھ رہے ہیں, انہوں نے حق کرنے کی, زور سے گلے ملنے کی, گرم جوشی سے وہ پالیسی اپنا لی. دی کراؤڈ آف آفیشیل وزٹرز ٹو پیکنگ یعنی بیجنگ جو ان کا کیپٹل سٹی ہے,
اس میں جو لوگ جو وہاں پر سیاح جاتے ہیں، سیاحت کے لیے دورہ کرنے والے جو وزٹرز جاتے ہیں، ان کا جو ہجوم ہے، پرفارمنگ اے ڈیووٹڈ کواسی پلگرمیج، وہ اس طرح سے وہاں پر جاتے ہیں جیسے عقیدت مندانہ طریقے سے. کواسی پلگرمیج یعنی ہم پلگرمیج ہوتا ہے بیٹا، پلگرم ہوتے ہیں جو زائرین ہوتے ہیں، جو پلگرمیجز ہوتے ہیں وہ زیارتیں کرنے، یعنی جب ہم کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم سعودی عربیہ جاتے ہیں تو ہم پلگرمز کے لیے جاتے ہیں زیارتوں، ایران جاتے ہیں یا صوفیہ اکرام کے مزاروں پہ جاتے ہیں. اسی طرح جو سکھس یہاں ننکانہ آتے ہیں وہ پلگرمز ہوتے ہیں، زائرین ہوتے ہیں، زیارتوں کے لیے آتے ہیں. تو کہتے ہیں چائنا میں لوگ وزٹر جو عام بزنس کے لیے جاتے تھے یوں جاتے تھے جیسے یاترا کرنے جا رہے ہیں، جیسے نیم سی کواسی پلگرمیج جو ہے وہ جیسے نیم یاترا کا سا انداز ہوتا ہے. تو ہم چائنا آئے ہیں. It's no more numerous. اب ان کی تعداد جو کراؤڈ لوگوں کا وزٹر جاتے ہیں یاترا کے سے انداز میں جیسے بہت بڑی کو زیارت کرنے اور متبرک ہو کے آ جائیں گے، جو کبھی مانتے نہیں تھے چائنا کو، اب ان کی جو تعداد ہے بڑھتی جا رہی ہے. Then the battalions of traders، ان تاجروں کے لشکر سے who go twice yearly to national Canton Fair، جو 2 دفعہ سال میں کم از کم وزٹر 2 دفعہ تو ضرور جاتے ہیں. ان کا روایتی جو کینٹن فیئر ہوتا ہے سال میں 2 دفعہ ٹو ٹریڈیشنل، وہاں پر کینٹن فیئر جو ہے لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا تجارتی میلہ ہوتا ہے، ایگزیبیشنری ہوتا ہے. دنیا کے جو بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں وہ 2 دفعہ سال میں لگتا ہے. تو یہ نہیں کہ اسی نے ایک بندے نہیں جانا ہے، کوئی اور ریپرزینٹیو بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا بھر کے جو بڑے تاجر ہیں اس کینٹن فیئر میں ضرور جاتے ہیں، چونکہ وہاں پر بہت بڑی بڑی ڈیلز بڑی سستے داموں میں ملتی اور پھر وہاں پہ ڈیل فائنلائز کرتے ہیں. ان کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہو گئی، اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ شاید چائنا کو اتنا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، اتنا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے کہ ہماری ایگریکلچر کا کوئی چھٹا حصہ بھی نہیں وہاں پہنچ سکتا. 73 ایئر اولڈ چو ان لائے، اس وقت جو پریزیڈنٹ آف چائنا تھا یہ ان کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے اتنے لوگ وہاں جاتے ہیں سرکاری جو آفیشیل وزٹرز، ان کے جو نیشنل جو کینٹن فیئر لگتا ہے جو روایتی طور پہ سال میں 2 دفعہ، تو کہتے ہیں کہ جو 73 سالہ چو ان لائے ہے، چو ان لائے will end up dislocating his right hand، لگتا ہے کہ اس کا جو دایاں ہاتھ ہے نا اس کا جوڑ نکل جائے گا. if he goes on shaking it at the present rate، اگر وہ اس کو موجودہ رفتار کے ساتھ ہلاتا رہا. if he goes on shaking it at present rate with the delegations، ان وفود کے ساتھ running into hundreds of people at a time، جو کہ ایک وقت میں سینکڑوں لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے. کہنا یہ کہ اب ایک ڈیلیگیشن ہے، ایک دفعہ میں ملنا تو 100 لوگ آ رہے ہیں سینکڑوں میں، اب ہر ایک سے وہ ملتے ہیں مسکرا کے. اب جب یہ ملتے ہیں تو یوں ہاتھ ایسے ایسے، اب جس سے بھی ہاتھ ملانا، کہتا ہے جتنے لوگوں سے اسے ہاتھ ملانا پڑتا ہے نا پریزیڈنٹ صاحب کو، چو ان لائے کو، لگتا ہے اگر اس رفتار سے وہ ہاتھ ملاتا رہا لوگوں سے اس کا بازو اتر جانا ہے. اور پھر جب آتے ہیں لوگ تو فوٹوگرافس بھی لیے جاتے ہیں. آگے اس کے بارے میں دیکھیں، his eyes blinded، اور یہ بھی امکان ہے کہ اس کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، وہ اندھا ہو جائے گا، by the constant flashing of the official souvenir photographer، جو ان کا سرکاری یادگاری تصویریں بنانے والا جو کیمرہ مین ہے اس کی مسلسل چمک جو پڑی جاتی ہے اس صدر صاحب کی آنکھوں میں، لگتا ہے اس چمک سے ہی اس نے اندھا ہو جانا ہے. اتنے لوگ ہیں جو ان سے ملنے جاتے ہیں. یہ تو ہوگی ایک پریزیڈنٹ کی بات جو کہ چند لوگوں تک رسائی ہوتی ہے، تو جو پبلک ریلیشننگ والے لوگ ہوں گے ان کا کیا حشر ہوتا ہوگا. اب اتنے لوگ چائنا کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایک ڈیووٹڈ قسم کا عقیدت مندانہ انداز ان کا انہوں نے اپنایا ہوتا ہے. دی کیو آف کنٹریز آن دی ویٹنگ لسٹ ٹو ریکگنائز دی پیپلز ریپبلک آف چائنا، عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کرنے والے جو ممالک کی جو فہرست ہے، جو تسلیم کرنا چاہتے ہیں پیپلز ریپبلک آف چائنا کو، از گروئنگ لانگر، یہ طویل سے طویل ہوتی جا رہی ہے. وہ جو لوگ مانتے نہیں تھے جو ممالک، آج ان کی لسٹ جو ہے وہ لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے. ود دی ماؤنٹنگ اویئرنیس آف دی ایبسرڈٹی آف دی پاسٹ اوبلیوین، اس احساس کے ساتھ، اس حماقت کے بڑھتے ہوئے احساس کے ساتھ جو ان کی ماضی میں انہوں نے جو اوبلیوین فراموشی کی تھی،
جو ماضی میں انہوں نے چائنا کو فراموش کیا تھا اس بےہودگی کا، اس آکورڈنس کا، اس حماقت کے احساس کے ساتھ کہ ہم نے حماقت کی تھی. ممالک جو اسے ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں اس کی رفتار، ان کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس حماقت کے ساتھ اور اس حماقت کے احساس کے ساتھ اور پولیٹیکل گلٹ کمپلیکس اور ان کے اندر ایک عوامی جو سیاسی ایک احساس گناہ موجود ہے فار ہیونگ کیپٹ چائنا آؤٹ آف دی UN فار اے لانگ ٹائم، کہ انہوں نے چین کو اقوام متحدہ سے باہر رکھا اتنی دیر تک. اس کا سیاسی جرم کا جو شعور ہے اس کو بھی ساتھ لیے ہوئے ایک لمبی ممالک کی قطار ہے جو اس کو ریکگنائز کرنے کو خود پہنچ رہی ہے. وہی چائنا جسے کبھی ممبر بنانے پہ کوئی سوچتا نہیں تھا، کنفیوز کرتے تھے اور تائیوان کو پریفر کرتے تھے. China is not the fashion around the world. That's one of the most fantastic thing, one of the most deserving attribute, deserving adjective for China. China is not the fashion around the world. China پوری دنیا میں ایک رواج بن گیا ہے and in no uncertain terms. اور کسی غیر یقینی اصطلاح کی بات نہیں ہے. Everywhere politicians of the most conservative and bourgeois kind. ہر جگہ جو سیاستدان ہیں جو انتہائی کنزرویٹو ہوتے ہیں، قدامت پرست ہیں، اور بڑے بارجس ایوریج قسم کے جو سیاستدان. اب دیکھیں کنزرویٹو سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ انفیکٹ ان کی پالیسیز ہوتی ہیں اور اپنی پالیسیز سے ہٹتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے اگر ہم نے کوئی کنونشنل یا روایتی طریقہ چھوڑ دیا تو شاید ماڈرنزم ہمیں تباہ نہ کر دے. ایسے یہ آپ ملکوں کے لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور افراد کے گھروں میں بھی اور انڈیویجول بزنس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی ٹریڈیشنز نہیں چھوڑ رہے ہوتے. کہتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی جو بڑے تنگ نظر ہیں اور ایوریج قسم کا اوس قسم کی جو اپروچ رکھتے ہیں اٹمپٹنگ ٹو ری بلڈ فار دیم سیلز، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی تعمیر نو کریں اور اپنے آپ کو یوں تعمیر کر کے کمپرومائز کریئر بائی سنگنگ دی پریزز آف ماؤ زے تونگ، اور ماؤ زے تونگ کی وہ تعریف کے نغمے گا کر ان کو تعریفوں کو سراہ کر، یعنی تعریفی انداز میں اس کو سراہتے ہوئے وہ ایک نئے کمپرومائز کریئر کا وہ بھی آغاز کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے کنٹریز کے اندر. این ایگزامپلری سوشل ایکسپیریمنٹ. چین انفیکٹ ایک مثالی سماجی تجربہ ہے. کیا خوبصورت انداز میں اس نے دنیا کو ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیا. وین کنفرنٹنگ دی انگما آف دی چائنیز پلانٹ، جب آپ کا سامنا ہوتا ہے چین کی سرزمین کے انگما، بیٹا کہتے ہیں اس کا لفظ اردو میں تو ہوتا ہے موما. موما ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ریڈل جسے پہیلی کہتے ہیں آپ، ایک ایسا سوال جس کا جواب دینا ممکن نہ ہو. جب آپ کا سامنا ہوتا ہے ایک ریڈل بن گیا لوگوں کے لیے، انگما بن گیا، ایک موما بن گیا، اس نے ترقی ایسے کیسے کر لی، اتنی ترقی کیسے کر لی. جب آپ کا سامنا چائنیز انگما سے اس پلانٹ مینس کے اس جگہ سے ہوتا ہے، ٹو مینی ویسٹرنرز ہیو فارگاٹن دی ایشیاٹک بیک گراؤنڈ، تو بہت سارے اہل مغرب جو ہیں وہ ایشیائی پس منظر کو بھول جاتے ہیں. اینڈ پینفل کولونیل ہسٹری، اور وہ جو دردناک نو آبادیاتی نظام کی تاریخ کو انہوں نے فراموش کر دیا، وہ بھول بیٹھے ہیں. جب انگلینڈ جہاں پر بھی جاتا تھا وہاں پہ بزنس یا کسی اور مقصد کے لیے جاتا تھا، وہاں پہ قدم جماتا تھا اور اس ملک پہ قبضہ کر لیتا تھا اور اسے اپنی کالونی ڈکلیئر کر لیتا تھا. تو اس شاید ایشیا کے اندر جو باہر سے آئے ہوئے فاتحین تھے کیسے ملکوں کو فتح کرتے تھے، کس طرح ان کو سلیوز بناتے تھے، اور یہ جو کالونیل سسٹم کی دردناک قسم کی جو تاریخ ہے شاید وہ بھول چکے ہیں. But when the communists came to power, nationalists سے جب communists نے 1949 میں جب وہ اقتدار میں آئی، 1949 the vast majority of the country، تو ملک کی جو اکثریت تھی carried on as it had been doing for the past 2000 years، وہ اسی طرح ہی کام کرتے رہے جیسے پچھلے 2000 سال سے رہ رہے تھے. اسی طرح ان کا خیال تھا بس ایک چینج ہے، اگر فوج نہیں تو زرداری، زرداری نہیں تو نواز شریف، نواز شریف نہیں تو عمران خان. وٹ ڈز اٹ میک ڈفرنس، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، وہی کچھ ہی ہے. لیکن وہاں پر بھی لوگوں نے ایسے ہی سمجھا کہ کمیونسٹ آ گئے، ایک سسٹم ہی چینج ہوا ہوگا، باقی تو سارا جیسے ہم 2000 سال سے پیچھے پاسٹ 2000 ایئر سے رہ رہے ہیں ایسے ہی رہنا ہے. بٹ اٹ واز ڈفرینٹ، اب کچھ مختلف ہو گیا تھا. ان این ارلی آئرن ایج اکانومی،
یعنی جس طرح وہ سکے کے دور کی اوائل کے دور کی اکانومی کے دور میں جیسے رہتے تھے، یعنی قرون وسطیٰ کے دور میں جس طرح رہا کرتے تھے، انہوں نے سمجھا بس ایسے ہی اب رہنا ہے. اینڈ آن کاؤنٹلیس اوکیشنز ڈیورنگ آر وزٹس ٹو دی ایگریکلچرل کیمیونز، اور کئی مواقعوں پر بے شمار ایسے موقع ہیں جب ہم نے دورے کیے ان کے زرعی کیمیونز. بیٹا وہاں ڈسٹرکٹ کے برابر، ضلع کے برابر علاقے کو کہتے ہیں. کیمیونز کے جب ہم نے دورے کیے، وی ور پراؤڈلی ٹولڈ، تو ہمیں بڑے فخر سے یہ بات بتائی گئی، ہیئر وی ڈیڈنٹ ہیو دی لائف آف دی آکسن اینڈ ہارسز، یہاں پر ہماری زندگی بیلوں اور گھوڑوں جیسی نہیں ہے، ہمیں جانوروں کی طرح نہیں آنکا جاتا. وی آر کنسیڈرڈ ہیومن بینگس، ان فیکٹ ریئل ہیومن بینگس، ہمیں انسان اور واقعتاً حقیقی طور پہ انسان سمجھا جاتا ہے. کمپیئر ٹو چائنا، اب یہاں پر دیکھیں ایکسپوزیٹری رائٹنگ میں کمپیریزن اور کنٹراسٹ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، یہاں پر اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے. کمپیئر ٹو چائنا ان 1949 رشیا، چائنا کے 1949 کے چائنا کا اگر موازنہ کریں رشیا 1917 کے رشیا کا ڈیڈنٹ ہیو دی گرم انہیریٹنس آف اے سینچری آف شیٹرنگ ملٹائی کالونیل ایکسپیرینس. تو روس کو 100 سال کے کئی رخوں میں کئی اطراف سے ایک کٹی پھٹی کوئی نو آبادیاتی نظام کی تاریخ یا تہذیب نہیں ملی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ چائنا کے اوپر، چائنا کے جب کلونیل سسٹم آیا تو انگریز نے بھی قبضہ کیا، اس نے آگے حصے بکھرے کر کے کچھ فرینچ کو دے دیے، کچھ اٹیلینز کو دے دیے، کچھ پورچوگیز کو دے دیے، یہ جو پرتگالی ہوتے ہیں لائک ان کو کہا جاتا ہے، جو ان کے پارٹنرز کو، انگلینڈ کو دے دیے، انگلینڈ نے اپنے پاس رکھ لیے. اب کیا تھا اس کے حصے بکھرے کا مال غنیمت کی طرح بانٹا ہوا تھا. اب جس علاقوں پہ ان کی حکومت تھی وہاں پہ کلچرز بھی ڈیفرنٹ آ گئے. روس کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا، روس پہ ایک ہی طرح کے لوگ تھے، ایک ہی طرح کی گورنمنٹ تھی. وہاں پر سیدھے انقلاب آیا، ان کو کلچرل جو شیٹرنگ تھی اس کا کوئی پرابلم نہیں تھا، ان کا کلچر سپلٹ نہیں تھا، ان کی اکانومی سپلٹ نہیں تھی، ان کی ثقافت ایک تھی، اکانومی ایک تھی، بس انہوں نے سسٹم چینج کیا تھا. انقلاب آیا تو ایک پارلیمنٹری سسٹم کی جگہ ان کا کمیونسٹ سسٹم آ گیا. لیکن یہاں پر کمیونسٹ سسٹم بھی آیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک نشئی قوم، ایک افیمی قوم کو، اور وہ ویلی ایک بالکل بیکار جو ہوئی پڑی قوم تھی اس کو بھی چینج کرنا تھا. اور کئی ملکوں کے زیر تسلط رہنے کا ایک تجربہ بھی تھا، ان جو ڈفرینٹ قسم کی ٹریڈیشنز اور سویلائزیشنز کا وہاں امپیکٹ ہو گیا تھا اس کو بھی کور کرنا تھا. اس لیے چائنا میں ترتیب لانا اتنا کوئی آسان نہیں تھا ایز اٹ واز ان 1917 رشیا اس میں تھا. رشیا نیور سفرڈ چائناز فیٹ، رشیا نے کبھی بھی چائنا جیسی مقدر نہیں دیکھا آف سچ اے شارپ اینڈ پرویسو ویسٹرن امپیکٹ، جس پر کبھی بہت زیادہ پھیلا ہوا مغربی اثر رہا ہو. دیٹ اٹ واز فورسڈ، کہ یہ مجبور تھا ٹوگیدر ود مینی ادر ایشیاٹک سویلائزیشن، بہت ساری اور ایشیائی تہذیبوں کے ہمراہ اس پر مغربی چائنا کے اوپر بھی تہذیبوں کا اثر تھا. انٹو اے کائنڈ آف نیشنل شیزوفرینیا، یہ ایک یہاں پر ایک قسم کی ایک سائیکولوجیکل شیزوفرینیا ایک سائیکولوجیکل بیماری کا نام ہے جس میں سپلٹ ہو جاتی پرسنالٹی، پر آپ کی سوچ سپلٹ ہو جاتی، منتشر ہو جاتی ہے. تو ان کو ایک نیشنل شیزوفرینیا تھا، قوم کلچر سپلٹ، اکانومی سپلٹ، ٹریڈیشنز سپلٹ، تو ایک سپلٹ قسم کی اکانومی کا سامنا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں یہاں پر اس چیپٹر کو ابھی فی الحال اس کی طوالت کو دیکھتے ہوئے I would like to stop it for a time being، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ you shouldn't get bored right now، کہ یہاں پر اب آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ ان کو جو کمپیریزن دیا جا رہا ہے 1917 کے رشیا کا 1949 کے چائنا کے ساتھ، تو میں نے شیزوفرینیا کی جو ٹرم استعمال کی ہے کہ سپلٹ کیا تھا ان کا کلچر، تو میں اس کو یہاں کلوز کروں گا انشاءاللہ، بس یہ لاسٹ لائنز پڑھ کے. ایک نیشنل شیزوفرینیا تھا، ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف اے سپلٹ اکانومی، صرف منقسم ان کی معیشت کے حوالے سے انہیں نیشنل شیزوفرینیا کا سامنا نہیں تھا، بٹ ابو آل ان ٹرمز آف اے سپلٹ کلچر، سب سے بڑھ کر ان کی ثقافت منتشر تھی، اینڈ اے سپلٹ پرسنالٹی، ان کی شخصیت منتشر تھی. یہاں سے انشاءاللہ بیٹا نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ہوپ فلی یو مسٹ ہیو watched it carefully, you must have followed your textbook, you must have followed me as well. If you want to get more and more, and you want to get more and more information about China and the way
a Chinese made progress, you must follow it and you must watch it, because it will give you benefit in the long run, not only in this particular examination we are going to appear, but also in your rest of the life. Stay blessed बेटा, दुआओं में याद रखिएगा, आप मेरी दुआओं का हिस्सा है. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.